بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سلسلہ تاجیہ کے امام شہنشاہ ہفت تکلیم حضور سید تاج الدین بابا ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اللہ کرتے اچھے رہتے۔ کتاب تذکرہ تاج الدین بابا میں لکھا ہے کہ مہاراجہ کرولی اور تحصیلدار درگا پرشاد کے گرو صاحب خود کو حضور بابا صاحب کا داس یعنی مرید کہتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوٹلی میں بابا صاحب کا فوٹو رکھا ہوا تھا۔ وہ اکثر اس فوٹو کو دیکھتے اور کہتے، ہم نہ بت پرست ہیں نہ مشرک، بابا صاحب نے ہمیں اللہ اللہ کرنے کا حکم دیا ہے، بس دن رات ہمارا یہی کام ہے۔ اور پھر اس بات کی تفصیل انہوں نے یہ بتائی کہ میں برہمن زادہ ہوں، ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات سے تعلق ہے۔ MA LLB کرنے کے بعد مجھے ناگپور میں تحصیلدار مقرر کر دیا گیا۔ مجھے اپنی بیوی سے شدید محبت تھی۔ جب اچانک وہ انتقال کر گئی تو مجھے بہت صدمہ ہوا اور میں کئی مہینے اس صدمے میں رہا۔ پھر رشتہ دار اور ملنے جلنے والے مجھے دوسری شادی کے لیے اصرار کرنے لگے۔ میرا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوا۔ آخر سب کے کہنے پر میں نے دوسری شادی کے لیے حامی تو بھر لی، لیکن دل میں سوچا پہلے پتہ کروں کہ شادی کرنا مناسب بھی رہے گا یا نہیں۔ دوسری طرف مجھے اپنے مذہب کے پنڈتوں پر قطعی یقین نہ تھا کہ وہ واقعی میری صحیح رہنمائی کریں گے، اور میں ان ہندوؤں کو بھی برا سمجھتا تھا جو بابا تاج الدین نامی مسلمان فقیر کے پاس جاتے تھے۔ آخر بہت دن سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ چلو اس فقیر بابا کی خدمت میں حاضر ہو کر دیکھ لیتے ہیں۔ میں اپنے منہ سے کچھ نہیں کہوں گا، اگر کامل ہوئے تو خود جواب دیں گے۔ پھر جانے سے پہلے میں نے ایک ٹوکرا کیلے کا خریدا اور حضور بابا تاج الدین کے پاس حاضر ہو گیا۔ جیسے ہی سامنا ہوا، بابا صاحب نے فرمایا، آئیے تحصیلدار صاحب۔ تاج الدین نے بیوی نہیں کی، آپ بیوی کر کے کیا کریں گے؟ لاؤ کیلا کھلاؤ۔ میں نے ایک کیلا چھیل کر بابا صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے تھوڑا سا کھانے کے بعد میری طرف بڑھایا اور فرمایا، کھا جاؤ۔ میں برہمن زادہ، چھوت چھات کا سختی سے پابند، لیکن پھر بھی کیلا کس طرح کھا گیا یہ یاد نہیں، مگر کیلا کھاتے ہی جذب طاری ہو گیا، ہوش و حواس ختم ہو گئے۔ مجھے میرے گھر والے بڑی مشکل سے پکڑ کر لے گئے۔ میری حالت دیوانگی والی تھی۔ ڈاکٹروں، پنڈتوں، حکیموں کے پاس میرا علاج ہوتا رہا، حتیٰ کہ علاج کے لیے گرم لوہے سے جسم کو داغا بھی گیا، لیکن جذب و مستی کی کیفیت طاری رہی۔ آخرکار مجبور ہو کر براہمن برادری نے فیصلہ کیا کہ اس کو وہیں لے جایا جائے جہاں سے یہ بیماری لگی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ مجھے بابا تاج الدین کے دربار روحانی میں لے گئے۔ بابا صاحب نے مجھے دیکھتے ہی حکم دیا، زنجیریں کھول دی جائیں، یہ اچھا ہے، اب یہ ٹھیک ہے، اور اسی لمحے مجھے ہوش آ گیا۔ پھر بابا صاحب نے فرمایا، اب تم تحصیلدار نہیں رہے۔ وہاں موجود میرے رشتہ داروں نے بتایا کہ دیوانگی کی وجہ سے اس کی نوکری ختم ہو گئی ہے۔ چند لمحوں بعد شہنشاہ ہفت تکلیم سید تاج الدین نے ایک سادہ کاغذ پر اپنے دست مبارک سے اپنا نام لکھ کر مجھے دیا اور فرمایا، لو یہ فرمان، تحصیلدار تمہارے جوتے اٹھائیں گے، اللہ اللہ کرتے رہو۔ گرو صاحب فرماتے ہیں، بابا صاحب کا یہ فرمان حرف بحرف پورا ہو رہا ہے۔ ناگپور کے تحصیلدار، درگا پرشاد اور مہاراجہ کرولی جیسے لوگ میرے جوتے اٹھانا فخر سمجھتے ہیں۔ حضور بابا تاج الدین فرماتے ہیں، ہم اپنے نام کے ساتھ رہتے ہیں۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام سید محمد عظیم برخیال معروف حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سید تاج الدین بابا کو نسمہ اور نسمہ کے علوم پر کامل دسترس حاصل ہے، اور سید تاج الدین بابا ناگپوری جیسی ہستی اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی کرم سے 3500 سال میں پیدا فرماتا ہے۔
حضور بابا صاحب کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اس کائنات کے وجود کو قائم رکھنے والی نور اور تجلیات کی چاروں آبشاروں کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور حضور بابا صاحب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا یہ عالم ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرزند کی کوئی بات کبھی نامنظور نہیں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔